سورۃ الروم کی آیت نمبر 37۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رب العالمین ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کوئی شک نہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، سو تو ادا کر قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین اور ناداروں کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ذالک خیر، یہ بہت بہترین طریقہ ہے، للذین یریدون وجہ اللہ، ان لوگوں کے لیے جو تلاش میں ہیں اللہ کی رضا کے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے رزق کی تقسیم کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ پیش کیا ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میں اسی رزق کی تقسیم کی وجہ سے اللہ پاک نے براہ راست جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے مجھے اور آپ کو سارے انسانوں کو ایک مالی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے، اس بات کو نہیں دیکھتے؟ اولم یروا، یہ لوگ اس بات کو اپنے دل دماغ میں نہیں بساتے۔ یروا رؤیت سے ہے جس کا لفظی معنی دیکھنا ہے، اور مراد قرآن کریم میں اکثر جگہ جہاں رؤیت کا لفظ آتا ہے وہاں رؤیت علمی مراد ہوتی ہے۔ کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں؟ اگرچہ آنکھوں سے دیکھا نہ بھی ہو، لیکن مقصد کیا ہے کہ کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی؟ یہاں بھی یہی مقصد ہے کہ کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے، کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں آتی؟ دن رات ان کے سامنے کی چیز ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ پاک جس کا رزق چاہتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کا رزق چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے کی باتیں ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے اتنا ان کو مال و دولت دیا ہے کہ ان کی دولت، ان کا مال سنبھالے نہیں سنبھلتا، گنا نہیں جا سکتا، ان کو پتہ نہیں ان کی دولت کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے۔
اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، 2 وقت کا کھانا بھی ان کو میسر نہیں۔ اچھا، یہ جو مال والے ہیں، بہت زیادہ جن کے پاس مال و دولت ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر بالکل ان پڑھ اور بالکل بدھو، اور کوئی ان کو شعور نہیں، کوئی ان کو جینے کا سلیقہ نہیں، کوئی ان کو تجربہ نہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں اپنا نام بھی نہیں لکھنا جانتے، لیکن مال و دولت اللہ نے ان کو بے شمار عطا کیا ہو۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتنے پڑھے لکھے، تجربہ کار، ہنرمند، سمجھدار، ذہین اور فطین آدمی انہی کے نوکر اور ملازم ہوتے ہیں، وہ ان کے ملازم ہیں، ان کے پاس رزق اتنا بھی نہیں ہے، جتنا ہی وہ دے دے، وہ تنخواہ مل جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے زیادہ طاقتور بھی ہے، اس سے زیادہ سمجھدار بھی ہے، اس سے زیادہ وہ عقل مند بھی ہے، ہنر مند بھی ہے۔ لیکن یہ تقسیم اللہ کی ہے، وہ جس کو جیسے چاہے وہ ویسے روزی عطا کر دے۔ کسی کو تو یوں دیتا ہے کہ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، بغیر حساب کے اللہ رزق دے، اور کسی کو ایسے پورا ناپ تول کے روز کا روز گزارا ہو۔ میرے محترم دوستو، جس کے پاس مال و دولت ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے مال و دولت دی ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے متعلق یوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں، اس لیے اللہ نے اس کو مال و دولت نہیں دیا۔ کیونکہ مال و دولت کا ملنا یا چھننا، زیادہ ہونا یا کم ہونا، یہ اللہ کے ہاں نہ محبوبیت کی علامت ہے، نہ اللہ کے ہاں مقبولیت کی علامت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے ہاں جو بندہ محبوب ہے، جو پیارا ہے، جو اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے، وہ وہی آدمی ہے جو تمام اچھی صفات کے ساتھ مزین ہو، اور تمام اچھی صفات میں سب سے جو اچھی صفت ہے، جو بنیاد ہے تمام اچھی صفات کی، وہ تقویٰ ہے۔ جتنا آدمی کے اندر تقویٰ ہوگا، خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر اور دھیان ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر تمام اچھی صفات ہوں گی، اور جب اچھی صفات ہوں گی تو وہ اللہ کا پیارا بنے گا۔ اب جو اللہ کا اچھی صفات کے ساتھ اللہ کا پیارا بن گیا، وہ پھوٹی کوڑی کا بھی مالک نہ ہو، وہ کچی جھونپڑی کے اندر رہتا ہو، اور وہ شخص پھٹے پرانے لباس میں ہو، وہ پھر بھی اللہ کا پیارا ہے، وہ صفات والا ہے۔ اور جس کے اندر اچھی صفات نہیں، وہ سونے کا چمچ بھی منہ میں لے کے پیدا ہو، وہ پھر بھی اللہ کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اس کے اندر اچھی صفات نہیں۔ مال و دولت کوئی معیار نہیں ہے، مشرکین عرب بھی اس کو معیار سمجھتے تھے۔ بعض اوقات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی غربت، افلاس، مالی طور پہ، معاشی طور پہ کمزور ہونے کو وہ بطور مذاق ذکر کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لو جی، یہاں ان کو کھانے کو نہیں ملتا، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جناب کیسر و کسریٰ کو فتح کر دیا، یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، اور ہمیں حوریں ملے گی، اور ہمیں وہاں یہ نعمتیں ملیں گی۔ اگر تمہیں اللہ نے نعمتیں دینی ہوتی، تمہیں اللہ نے جنت دینی ہوتی، تمہیں اللہ نے زمین میں خلافت دینی ہوتی، تو اب کیوں نہیں اللہ مال و دولت دے رہا؟ اب اللہ نے ہمیں کیوں دیا ہوا ہے؟ اور بعض اوقات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے ہیں کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو اللہ پاک نے اتارا ہے، تو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن
مکے اور طائف میں کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ کسی مال والے کے پاس کیوں نہیں آیا؟ یہ تیرے غریب کے گھرانے میں ہی آنا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ تو اللہ کا پیارا ہے، اور جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اس کو اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ سوچ بڑی گھٹیا اور غلط سوچ ہے کہ انسان مال و دولت کے اعتبار سے فیصلہ کرے۔ آج لوگ بعض اوقات سلام کرتے ہیں تو اس لحاظ سے کہ یہ مال و دولت والا ہے، سیلوٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ جناب یہ بڑا پیسے روپے والا ہے۔ حالانکہ روپیہ، پیسہ، مال و دولت یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ عزت کا معیار اچھی صفات ہے۔ وہ اچھی صفت کسی کے اندر ہو اس کی عزت کرنی چاہیے، وہ چاہے مال والا ہے چاہے وہ غریب ہے۔ اور اگر کسی کے اندر اچھی صفات نہیں ہے تو ہم تو خود اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں ہمارے اندر اچھی صفات ساری ہیں۔ اگر ہے تو پھر تو ہم دوسروں کو کہیں کہ جناب یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ جب ہم خود گناہوں سے لتھڑے ہوئے اور ہم خود جو ہے بری عادات میں پھنسے ہوئے تو ہم کسی دوسرے کے متعلق کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا وہ ایسا ہے؟ اس لیے ہمیں تو لوگوں کی اچھی صفات دیکھنی چاہیے اور اسی کو معیار بنانا چاہیے کہ یہ شخص اچھی صفات والا ہے، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ مال و دولت اور یہ عزت و جاہ جلال اور رتبے اور عہدے یہ چند دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ کتنے ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں، لاکھ پتیوں کو اللہ منٹوں میں ککھ پتی بنا دیتا ہے۔ کروڑوں کے مالک ہیں، کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی عمارت اور اپنی وزارت صدارت کے اندر پاؤں زمین پہ ان کے نہیں ٹکتے تھے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ پاؤں گھسٹ کر ایک ایک روپیہ لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی نہیں گزر رہی۔ اس لیے اللہ پاک کے ہاں یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے یہ میری تقسیم ہے، میں کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہوں، کسی کو کم دے کے آزماتا ہوں۔ یہ دونوں طریقے آزمائش کے۔ جس کو زیادہ ملا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آیا تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ آیا وہ مال و دولت کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے؟ آیا وہ مال و دولت کو خرچ کرنے کی بجائے بخل اور کنجوسی سے کام لیتا ہے؟ وہ فرائض، واجبات اور حقوق مالیہ ادا کرنے کی بجائے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال و دولت ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ جمع کرتا ہے اور گنتا ہے، روز شمار کرتا ہے، آج کتنا ہو گیا، آج کتنا ہو گیا، آج کتنا ہو گیا۔ تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا مال اخلدہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا؟ یہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یا تو یہ مال و دولت اس کو چھوڑ دے گا یا یہ بندہ خود مال و دولت کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ نہ مال و دولت ہمیشہ کبھی کسی کے پاس رہا ہے، نہ بندہ ہمیشہ مال و دولت کے اندر رہا ہے۔ ایک نہ ایک دن دونوں کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر جب یہ تعلق ٹوٹتا ہے تو کام کیا چیز آتی ہے؟ مال کام آتا ہے یا اعمال کام آتے ہیں؟ پھر اعمال کام آتے ہیں، پھر مال کام نہیں آتا۔ یہ تو ایسی بے وفا چیز ہے کہ مرنے سے پہلے ہی انسان سے جدا ہو جاتا ہے، مرنے سے پہلے۔ اب مسئلہ پوچھ لیں علماء سے کہ جب کوئی آدمی مرض الوفات میں ہو، یعنی اس بیماری میں جس بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے، اس بیماری کے اندر اگر کوئی شخص یہ وصیت کر دے کہ میرا سارا مال فلاں غریب کو دے دیا جائے، یا میرا سارا مال فلاں مسجد کو دے دیا جائے،
یا میرا سارا مال فلاں مدرسے کو دے دیا جائے، فلاں ٹرسٹ یا ادارے کو دے دیا جائے۔ آپ علماء سے مسئلہ پوچھ لیں کہ بیماری کی حالت میں کی ہوئی وصیت کا اعتبار نہیں ہوتا سوائے 1/3 کے اندر، یعنی اس کے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، تیسرا حصہ تو اس کی وصیت کے مطابق دیا جائے گا، اور 2/3 جو ہوگا وہ وارثوں کو ملے گا، وہ اس کی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو گویا مرنے سے پہلے ہی مال سے اس کا تعلق کٹ گیا، مرنے سے پہلے، اور مرتے ہی، وہ میں اکثر یہ بات سنایا کرتا ہوں، ایک اللہ والے وہ کسی آدمی کے انتقال کے وقت اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، انتقال ہوا، ادھر اس کی روح پرواز کر گئی، جان نکلی، ادھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ چراغ بجھا دو، یہ چراغ بجھا دو۔ لوگ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت اس کی جان نکل گئی ہے، وہ مر گیا، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، اور ضرورت تو روشنی کی، اب آپ کہہ رہے ہیں چراغ بھی بجھا دو۔ تو فرمانے لگے کہ بھائی اس چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ تیل اس میت کے پیسوں کا ہے، اب اس تیل کے وارث اس کے بچے ہیں، وہ رسا کی اجازت کے بغیر ہم چراغ نہیں جلا سکتے۔ یعنی ادھر جان نکلی اور ادھر وہ معمولی سا تیل، وہ کتنا ہوگا، وہ روپے نہیں 2 روپے کا تیل ہوگا، وہ تیل بھی اس کا نہیں رہا، وہ بھی کسی اور کا ہو گیا، اب اس پہ اس کا حق نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، جس مال پہ انسان اتراتا ہے، جس پہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اس قدر بے وفا چیز ہے۔ جس مال کی خاطر انسان بھائیوں سے تعلق توڑ لیتا ہے، جس مال کی خاطر انسان والدین بیٹوں سے اور بیٹے والدین سے لڑتے ہیں، جس مال و دولت کی خاطر انسان بعض اوقات جان لینے پہ تل جاتا ہے، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، وہ مال اس قدر بے وفا چیز ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر تمہیں جو مالداری اور غربت اور کہیں پہ بہت کہیں پہ کم نظر آ رہا ہے، یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں، بڑی پتہ کی باتیں ہیں، لیکن اس قوم کے لیے یؤمنون، جو یقین رکھتے ہو، جن کا اللہ کی طرف دھیان ہو، یقین ہو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب اللہ کے اختیارات ہیں۔ دیکھو اگر بندوں کے اختیار میں ہو تو کسی بندے کا دل کرتا ہے کہ میں غریب رہوں، کسی بندے کا دل کرتا ہے کہ میرے پاس مال نہ ہو، کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے بچے بھی اسی طرح کھائیں پئیں نہ جس طرح دوسروں کے بچے کھاتے ہیں۔ تو اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر ہر بندہ ہی امیر ہوتا۔ یہ ہے اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے اللہ نے کسی کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ جس کو دیا ہے وہ بھی امتحان سمجھے، جس کو نہیں دیا وہ بھی امتحان سمجھے۔ اچھی صفات سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کریں، اور مال و دولت والے کے لیے سب سے اچھی صفت کیا ہے کہ وہ مال و دولت کو راہ خدا میں خرچ کرے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے، فرمایا کہ اس مال میں کوئی خیر نہیں، اس مال میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں جب تک کہ بندہ اس کو یوں اور یوں خرچ نہ کرے۔ جب میری طرف دیکھے، آپ نے یوں بھی کیا اور یوں بھی کیا اور یوں بھی کیا، یعنی اس طرف بھی اشارہ، ادھر بھی دے، دائیں بھی دے، بائیں بھی دے، سامنے بھی دے، پیچھے بھی دے، یعنی چاروں طرف خیر کے کاموں کے اندر اس مال کو خرچ کرے، پھر تو یہ مال فائدہ مند ہے، ورنہ اس مال کے اندر کوئی فائدے کی چیز نہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے براہ راست تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، فآت ذی القربی، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے۔
فرمایا فآت ذی القربیٰ، جس کے پاس جتنا ہے، جو مال و دولت ہے، جب اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے رکھنے سے یہ رہے گا نہیں اور میرے خرچ کرنے سے یہ گھٹے گا نہیں، یہ تو اللہ کے حکم سے بڑھے گا اور اللہ کے حکم سے ہی گھٹے گا، جب یہ بات دل دماغ میں بیٹھ گئی ہے تو پھر خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لے، بلکہ قریبی رشتہ دار ہوں ان کو ان کا حق دے، مسکین و نادار ہوں ان کو ان کا حق دے، مسافر ہو اس کو اس کا حق دے، اور اس میں بخل سے کام نہ لے۔ میرے محترم دوستو، ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے پوچھا جو آپ کے خادم خاص تھے، آپ کے گویا یوں کہہ لیں کہ خاص خادموں میں سیکٹری جیسے ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت بھی سب کچھ، سارا حساب کتاب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی حیثیت تھی۔ آپ نے ایک دفعہ مال آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا کیا اس کا، وہ مال جو آیا تھا، وہ ہدیہ جو آیا تھا، اس کا کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے محبوب سب خرچ کر دیا ہے، تھوڑا سا اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا، تھوڑا سا اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفق یا بلال، اے بلال اس کو بھی خرچ کر دو، اے بلال اس کو بھی خرچ کر دو، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے سے یہ خوف نہ کرو کہ تنگی آ جائے گی، اس ڈر میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ تنگی آ جائے گی، جس نے اب دیا ہے وہ بعد میں بھی دے دے، لہذا جو ہے خرچ کر۔ اسی وجہ سے صحابہ میں بھی اور آج بھی امت میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا دل دماغ اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو وہ خرچ کر دیا جائے، رکھا نہ جائے اس میں۔ اللہ پاک یہ معیار، یہ تقویٰ، یہ اونچا درجہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ جو کچھ ہو وہ خرچ کر دو، اور پھر اللہ پاک تنگی بھی نہیں دیتے۔ ازواج مطہرات پہ بھی یہی رنگ چڑھا ہوا تھا، ان کو 12,000 درہم سال کا خرچہ ملتا، پورے سال کا، تو وہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی دن کے اندر وہ سارے کا سارا خرچ کر دیتی اور پورا سال اللہ کے بھروسے میں گزارتی، پورا سال اللہ کے بھروسے۔ اور پھر اللہ پاک نے جن پہ خرچ کرنا ہے ان میں سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو رکھا، فآت ذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم لوگ دائیں بائیں تو بہت صدقے خیرات، ہدیے تحفے کر دیتے ہیں، دوست احباب پہ بہت خرچ کر دیتے ہیں، سگا بھائی گھر کے اندر نادار ہوتا ہے، بہن کے گھر کے اندر کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی، ماں باپ نادار ہیں، یا ماں باپ دائیں بائیں خرچ کر دیتے ہیں، اولاد کو نہیں دیتے، تو قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بلکہ امام مجاہد جو عظیم مفسر ہیں رحمہ اللہ، وہ تو یوں فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں کچھ فقراء اور محتاج موجود ہے اور وہ باہر صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا، اس کا صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے۔ اب باقی حضرات فرماتے ہیں اگرچہ صدقہ قبول تو ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ یہ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کر۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والمسکین، نادار، مسکین، محتاج، اپنے معاشرے کے وہ لوگ جو خود کمائی نہیں کر سکتے ان پہ خرچ کر، بیوہ ہے، یتیم ہے، مفلوج اپاہج ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وابن السبیل، جو مسافر، حالت سفر میں بعض اوقات انسان اتنا محتاج ہو جاتا ہے کہ علاقے میں اپنے وطن میں اس کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن حالت سفر میں اب وہ محتاج ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ایسے مسافروں کا خرچ کرو۔ اور
یہ جو عمل ہے خرچ کرنے والا عمل، خیر کے کاموں پہ خرچ کرنے والا عمل، آج کل سب سے زیادہ ضرورت وہ دینی مدارس کو ہے، کیونکہ ایک وقت تھا حکومت اسلامی ہوتی تھی اور وہ اسلامی حکومتیں خود تعلیم پہ خرچ کرتی تھی، دینی تعلیم پہ، لوگوں کی تعلیم پہ خود خرچ کرتی تھی، اور اب تو خرچ کرنا دور کی بات، اب تو الٹا رکاوٹیں ڈالتے ہیں، الٹا مسائل کھڑے کرتے ہیں دینی تعلیم اور مدارس کے لیے۔ تو ان حالات میں ان پہ خرچ کرنا یہ اس لحاظ سے دوہرا اجر ہے کہ یہ مستحق بھی ہے، مساکین بھی ہے، ابن السبیل بھی ہے اور ضرورت مند بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دین کی اشاعت بھی، اس میں دین کے پھیلاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو ہر خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، یہ ایک ایسی اچھی صفت ہے، ذالک خیر، یہ بڑی بہترین صفت ہے، بڑی بہترین چیز ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہے، جس کو اللہ کی رضا چاہیے۔ گزشتہ آیات میں گزرا سارا توحید کا ذکر، اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں۔ اب جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کو پانے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا جائے، اللہ کا دیا ہوا لوگوں پہ لگایا جائے، یہ سب سے بہترین صفت۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے میری رضا ملتی ہے، اور اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، جو کامیاب ہونے والے، جو ہر حال کے اندر الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی خیر کے کاموں پہ خرچ کرنے والے، اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرنے والے، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کو پا لیں گے، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ہم قطعی طور پر اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ میرے پاس مال و دولت کم ہے یا میں پیچھے رہ گیا، یہ کوئی معیار نہیں۔ اچھی صفات کو اپنائیں اور جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں سے زیادہ خیر کے کاموں میں خرچ کریں، اس سے اللہ کی رضا ہمیں ملے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔